یہ ہے کہانی 16 سیدوں کی۔ جب روزہ رکھتے ہیں، منت مانگتے ہیں 16 سیدوں کے نام سے، اور یہ کہانی پڑھ کے لوگوں کو سنانا۔ یہ کہانی شروعات اردو میں۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی ساحل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ساحل کو پیش کی، لیکن ساحل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت تعجب اور افسوس ہوا اور اس نے دربار عام جمع کیا اور ساحل سے انکار کی وجہ دریافت کی۔ ساحل نے کہا کہ میں بانجھ گھر کی بھیک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوا۔ اسی وقت شاہی لباس اتار کر، فخیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے تو میں واپس آؤں گا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے رخصت لے کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں حضرت 16 سید تشریف فرمائے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ابھی واپس نہیں آ سکتا۔ جب میری امید پوری ہوگی اس وقت واپس لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ کل صبح غسل کرنا اور اس رات کی سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھو، اور 4 رکعت نفل نماز کا ثواب 16 سیدوں کے نام سے ادا کرنا، اور تل یا کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سناؤ۔ تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کے فاتحہ دلانا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل کو آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ اسی طرح جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مگر بادشاہ نے برابر روزے رکھے، اور جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرنی تقسیم کر کے کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طرح سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں سامنے تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیں تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا شکم شیر ہو کر کھانا کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزہ رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگی کہ میری غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہوئے تو اس نے پو سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز بڑھیا کا گھر بند پایا۔ اس روز دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام بہت زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا بڑھیا کے گھر آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھوپڑی ایک حمدہ حویلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے جھرونکوں سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بلایا تو لکڑہارے نے اندر آتے ہی یہ پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی دولت آپ کو کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں انہی کی طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے ان روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے، اسی کی طفیل آج میری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مانگ لی اور 16 روزے ختم ہونے بھی نہ پائے کہ وہ بھی بہت مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سنا کر شیرنی تقسیم کرنا ہی بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، یہ ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ تو دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح لکڑہارا رفع حاجات کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی وقت وہاں کے شہزادے کی گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ ایک سپاہی شہزادے کی تلاش میں پھرتا ہوا
उधर आ निकला तो देखा इस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वो शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया है। सिपाही ने देखा और फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह ने गुस्से में आकर इसको कैद खाने भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे कि ख्वाब में लकड़हारे ने देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं, ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और शीरनी क्यों नहीं तकसीम की? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना, गुसूल करके 16वें का रोज़ा रख और हमारी कहानी दूसरों को सुना, शीरनी तकसीम कर। लकड़हारे ने कहा, लेकिन शीरनी लाने या मंगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर देख, तेरे बिस्तर पे 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन इसने सिपाहियों से मन्नत माजिद कर के गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए जेल की खिड़की में से देख रहा था कि कोई नज़र आए तो शीरनी मंगवाए। इत्तेफाक से एक महाजन का वहाँ से गुज़र हुआ। वो अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। लकड़हारे ने इससे दरख्वास्त की कि वो फातिहा के लिए शीरनी ला दे, मगर महाजन ने लाने से इनकार कर दिया और चल दिया। थोड़ी देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती हुई अपने मरे हुए बेटे का कफन और दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम की फातिहा के लिए शीरनी लाने को कहा तो इसने मुकद्दस फातिहा की शीरनी फ़ौरन ला दी। फातिहा सुनी, इस फातिहा की शीरनी लिए दुकान पहुंची और अपने बेटे को दफनाने का सामान लिए हुए घर पहुंची। ये देखकर इसकी हैरियत की इंतहा ना रही कि इसका बेटा जिंदा सलामत है। इसको मालूम हुआ कि ये 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था, इसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो मर गया है, और जो शहज़ादा गुम हो गया था वो रास्ता भूल जाने की वजह से रास्ता पूछता हुआ वापस आ गया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि इसने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर रखा है। लकड़हारे को बुलवाया और कहा कि हमसे खता हो गई, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ अपना ये खता आपसे नहीं मुझसे हुई है, इसकी मुझे सज़ा मिली है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने कहा, जहाँ अपना मैंने 16 सैयदों की कहानी सुनाना और शीरनी तकसीम करना भूल गया था, जिसका आज़ाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांगी। लकड़हारे अपने घर गया, घर जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। ये थी 16 सैयदों की कहानी। जब रोज़ा रखते हैं तो ये कहानी पढ़कर दूसरों को सुनाना और शीरनी तकसीम करना।